قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء ذوی الاحترام و جملہ سامعین اہل سنت، خوش نصیب ہیں آپ کہ اس وقت ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں. پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اسٹیج پر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جید علماء کرام جلوہ فروز ہیں اور ہندوستان کے بڑے شعراء مداحان رسول جلوہ فروز ہیں. بہت دیر سے آپ نعت و منقبت کے اشعار آپ نے مداحان رسول سے سماعت کیا ہے. مجھ سے پیشتر غالباً ایک دو تقریر بھی ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بلند آواز سے بولیے آمین. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے محب گرامی جو عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے اور ان کے عمرہ کو اللہ قبول فرمائے. اے بھائی ادھر دیکھیے میری طرف، توجہ یہاں ہونی چاہیے کیونکہ آپ اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ تو حاصل کریں. آپ یہ رات آپ کی بیکار نہ ہو جائے. یہاں آپ توجہ کے ساتھ علماء اور شعراء کی باتوں کو، ان کے کلام کو سنیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور سب کی تمنا ہوتی ہے، سب دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے.
جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر ہاتھ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حضرات، جن کے والد عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور جن بیٹوں نے قربانیاں پیش کر کے اور تمام تر محنتیں اور کاوشیں کر کے اپنے باپ کو، اپنے والد کو عمرہ کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور زیادہ انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا بنا دے۔ بولیے بلند آواز سے آمین۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، مجھے آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے اور آدھے گھنٹے میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر لمحہ بلمحہ ہر لمحہ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، اور ہماری بھی بات بن جائے اور آپ کی بھی بات بن جائے۔ دیکھیے توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج انسان اگر کہیں کا سفر کرتا ہے، یہ مسافر مدینہ ہے، یہ مسافر مکہ ہے، یہ مقدس سرزمین کا سفر کرنے والے ہیں، کعبہ مقدس کی زیارت کرنے والے ہیں۔ انسان سفر کرتا ہے، کوئی دہلی کا سفر کرتا ہے، کوئی کلکتہ کا سفر کرتا ہے، کوئی اڑیسہ کا سفر کرتا ہے، اور اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے کہ میں نے دہلی کو دیکھ لیا ہے، وہاں کی سڑکوں کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، وہاں کے باغات کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، وہاں کی تمام تر چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو صرف دہلی دیکھنے کے بعد اپنے اوپر وہ فخر کرتا ہے۔ کوئی راجستھان جا کر وہاں کے محلات اور وہاں کی گلیوں، وہاں کی سڑکوں کو دیکھ کر چند دوستوں کے درمیان اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں فلاں شہر گیا تھا، وہاں کی خوبصورتی لاجواب ہے، وہاں کی گلیاں بے مثال ہے، وہاں کی سڑکیں بڑی صاف و شفاف ہے۔ کوئی انسان ممبئی کا سفر کیا، وہاں کے دریا کا ذکر اپنے دوستوں کے درمیان کرتا ہے، وہاں کے خوبصورت گھروں کا ذکر اپنے دوستوں کے درمیان کرتا ہے۔ ممبئی جانے والا اپنے نصیبے پر فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ممبئی کو دیکھ لیا، میں نے اپنی زندگی میں دہلی کو دیکھ لیا، میں نے کلکتہ کا سفر کر لیا، میں نے راجستھان کا سفر کر لیا۔ اور آؤٹ آف کنٹری اگر کوئی چلا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں نے امریکہ کو دیکھا ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، وہ اپنے نصیبے پر ناز کرتا ہے۔ کوئی سوڈان چلا جائے تو اس کا تذکرہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے درمیان کیا کرتا ہے۔ قسم خدا کی، جو یہ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دہلی جا کر ہم آئے ہیں اور ہم نے دہلی کو بڑا خوبصورت پایا ہے، ہم کلکتہ جا کر آئے ہیں، ہم نے کلکتہ کو بڑا خوبصورت پایا ہے، قسم خدا کی یہ حجاج کرام جب مدینہ جائیں گے، جب مکہ جائیں گے، تو یہ دہلی کو بھول جائیں گے، اپنے دوستوں کے تذکرہ کو بھول جائیں گے، شہر کولکاتہ کو بھول جائیں گے، شہر اڑیسہ کو بھول جائیں گے، ہر شہر کو بھول جائیں گے اور کہیں گے مکہ بڑا خوبصورت، مدینہ بڑا خوبصورت، وہاں کی گلیاں لاجواب ہے، وہاں کے درخت بے مثال ہے، وہاں کا چلنا پھرنا لاجواب ہے، وہاں کا سما لاجواب ہے، وہاں کی ہوا ٹھنڈی ہے، وہاں کا سورج زیادہ چمکدار ہے، گلیاں خوشبو سے معطر ہوتی رہتی ہے۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، اے حاجی صاحب یہ تو بتائیے، ہندوستان سے آپ نے وہاں کا سفر کیا ہے، اللہ اللہ، تو آپ نے وہاں
کا انقلاب کس طرح دیکھا ہے، وہاں کا سما کیسا دیکھا ہے، وہاں کا منظر کیسا دیکھا ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا تھا مولانا میں قریب قریب تمام شہروں کا چکر تو لگا چکا ہوں، تمام شہروں میں حاضری تو ہو چکی ہے، لیکن جو گلیاں جس گلیوں کو میں نے مدینہ میں دیکھا ہے، جن سڑکوں کو میں نے مدینہ میں دیکھا ہے، جو منظر میں نے مدینہ میں دیکھا ہے، وہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کیسا منظر؟ تو حاجی صاحب نے کہا جب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو خوشبو مہک رہا تھا، ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، جب میں صفا مروہ پر چل رہا تھا، جب میں وہاں کا چکر لگا رہا تھا تو عجیب محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ہمارا دل خدا سے لگا ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ جب میں نے میزاب رحمت کے پاس رو رو کر دل دلا کر دعائیں کی تو ایسی دعا ہم نے کی، ایسا لگ رہا تھا کہ رب سے میں کلام کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا تھا رب مجھے نواز رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا رب مجھے عطا کر رہا ہے۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا اے حاجی صاحب اس کے بعد آپ نے کون سا رکن ادا کیا؟ انہوں نے کہا مقام مزدلفہ میں میں نے قیام کیا، میں نے میدان عرفات میں قیام کیا، میں نے منی میں قربانیاں پیش کی۔ میں نے کہا کیسی رہی قربانی، کیسا رہا قیام؟ کہا مولانا لاجواب قیام رہا، لاجواب قربانی رہی۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا اس کے بعد آپ کا عمل کیا تھا؟ تو حاجی صاحب نے کہا تھا مولانا جب مکہ چھوڑ کر میں مدینہ جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا در مصطفیٰ پر حاضر ہو کر ایسا لگ رہا تھا کہ آج شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہو، داتا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہو، ماوا ملجا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہو۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب رسول کی بارگاہ میں جانے کے بعد کیسا محسوس ہوا؟ تو حاجی صاحب نے کہا تھا مولانا وہاں جانے کے بعد ایسا لگا کہ اب میری موت یہیں آ جانا چاہیے، میں اور زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ مسافر مدینہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھو نہ دیکھنا سبب ہوگا، کیونکہ یہی آنکھیں روضہ رسول کی زیارت کرنے والی ہے، یہی آنکھیں کعبہ کا زیارت کرنے والی ہے، یہی آنکھیں کعبہ شریف کو دیکھنے والی ہے۔ ان آنکھوں کی زیارت کیجئے، حاجی صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیجئے، ان کے آنکھوں کو چومیے۔ ایسا سفر زندگی میں ہر کسی کو نصیب ہو جائے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے علماء شورا اور سامعین کو اس مدینہ شریف کی حاضری ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمیں بھی ہمارے قسمت میں بھی مدینہ شریف کی حاضری لکھ دے۔ بول دیجئے بلند آواز سے آمین۔ یہ عام انسان نہیں ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، بول دے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ اللہ اللہ، یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کثیر مجمع تو نہیں ہے، اللہ کے چند بندے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ہمارے شورا کو سلامت رکھے، سنی مسلمان کو سلامت رکھے۔ اللہ اللہ، کثیر مجمع نہیں ہے، اللہ اللہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجمع کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کثیر جماعت کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے کون کتنا زیادہ مالدار
مالدار ہے, کون کتنا زیادہ طاقتور ہے, کون کتنا زیادہ خوبصورت ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے. اگر نیت اچھی رہی, عمل تھوڑا بھی رہا, انشاءاللہ وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اس کی برکت سے ہم جنتی بن جائیں گے. اللہ اللہ, میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں, اگر سننا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ اور نبی کے نام پر بول دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ, توجہ کے ساتھ سنیے گا. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. حدیث چھوٹی ہے, ترجمہ بھی چھوٹا ہے, لیکن اس کی تشریح میں جاؤ گے, اس کی توضیح میں جاؤ گے تو مزہ آ جائے گا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک کر دے, ہم گناہوں سے دھل جائیں. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی نے ارشاد فرمایا, ہمارے آقا نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق. نبی نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد فسق و فجور سے بچتا رہا, بے حیائی سے بچتا رہا, لغویات سے بچتا رہا, گناہوں سے بچتا رہا, نمازوں کی پابندی کرتا رہا, رمضان کے مہینے کے روزے کی پابندی کرتا رہا, اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ نکالتا رہا. نبی ارشاد فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد جو گناہوں سے بچتا رہا, فسق و فجور سے بچتا رہا, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ حج کرنے کے بعد جب لوٹتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. محبت سے بولے سبحان اللہ. کیسے لوٹیں گے یہ عمرہ کر کے؟ کیسے لوٹیں گے؟ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر. جس طرح بچہ ابھی پیدا ہوا نا, گناہوں سے پاک اور صاف ہے, اس نے خطا نہیں کی ہے ابھی, اللہ اکبر. اسی طرح اللہ کے رسول نے اس حدیث شریف میں مثال دے کر سمجھایا ہے, وہ ایسے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. پھر آگے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا. سبحان اللہ. قیامت کا میدان ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, لوگ حساب و کتاب میں ہیں. اللہ اللہ. حاجیوں سے پروردگار کہے گا, حاجیوں سے پروردگار کہے گا اے حاجیوں کی جماعت, تمہارے لیے ہم نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے, جا اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. اللہ اللہ. حاجی داخل نہیں ہوں گے. اللہ ارشاد فرمائے گا تمہیں جنتی بنا دیا گیا ہے, تم جنت کے حقدار ہو. حاجی کہے گا پروردگار میں تنہا کیسے چلا جاؤں؟ اللہ اللہ. پوچھا جائے گا اے حاجیوں کیا چاہتے ہو؟ تو حاجی کہے گا اے میرے پروردگار, میں نے جب سفر کا ارادہ کیا تھا, میں نے جب تیرے مقدس گھر کی زیارت کا ارادہ کیا تھا, اے میرے پروردگار میں نے تنہا تیاری نہیں کی بلکہ میرے بیٹے نے مجھے تیار کیا, میرے گاؤں والے نے میرا استقبال کیا. کوئی میرے استقبال یا پروگرام میں حاضر ہوا, کسی نے مجھ سے مصافحہ کیا, کسی نے مجھ سے معانقہ کیا ہے, کسی نے مجھے مبارکباد پیش کی ہے, کسی نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے. اے اللہ میں تنہا کیسے چلا جاؤں؟ پوچھے گا پروردگار کس کو ساتھ میں لے کر جانا چاہتے ہو؟ تو حاجی اپنے ہاتھ پکڑ کر, حاجی اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر, جس نے حاجی سے دعا کی درخواست کی تھی, جس نے حاجی سے مصافحہ کیا تھا, جس نے معانقہ کیا تھا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں حاجی اس کے ہاتھ کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. اللہ اللہ. اللہ کے رسول
ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حاجی میں نے تیری تمنا پوری کر دی ہے. حاجی کہے گا پروردگار تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے جنتی بنایا اور تو نے مجھے اجازت دیا ہے, میں نے ہاتھ پکڑ لیا ہے. اے اللہ اور مزید کرم فرما دے, جن کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی جنتی تو بنا دے. اللہ ارشاد فرمائے گا اے حاجی میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جا جس کو چاہتے ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر, محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ سب سے بڑی زندگی کی قربانی ہے. حاجی ایسے ہی حج نہیں کرتا ہے یا کوئی عمرہ کے لیے ایسے ہی نہیں چلا جاتا ہے, اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اپنا وقت اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے. یہ تمام تر قربانیاں اللہ اکبر رکھتے مدینے کا سفر کر رہے ہیں اور سفر مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا اے حاجی صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ کو اپنے محلے سے محبت ہے نا؟ حاجی صاحب نے کہا مولانا کیا بات کر رہے ہیں, سبوں کو اپنے محلے سے محبت ہوتی ہے, سبوں کو اپنے گاؤں سے محبت ہوتی ہے. میں نے پوچھا آپ کے بچے بھی ہیں نا, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, بیٹوں سے محبت ہے, بچیوں سے محبت ہے. ہاں مولانا بے پناہ محبت کرتا ہوں اپنے بیٹوں سے, اپنے گھر والوں سے, اپنی بچیوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. میں نے پوچھا آپ کے بھائی بھی تو ہوں گے؟ کہاں بھائی بھی ہے, ان سے بھی محبت کرتا ہوں, تمام کام والے سے محبت کرتا ہوں. میں نے پوچھا کون سی محبت ان سب کی محبت کو بھلا رہی ہے, کون سی محبت ان سبوں کی محبت پر غالب آ رہی ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا مولانا آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہے, نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے, اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے, اپنے بچوں اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے, تمام کائنات سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے, تب تک کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. رخت سفر وہی باندھ رہے ہیں, مدینے سفر کا ارادہ وہی کر رہے ہیں جن کو رسول اعظم نے بلایا ہے, جن کے تقدیر میں اللہ نے حج اور عمرہ لکھ دیا ہے. ورنہ ہزاروں انسان دنیا میں موجود ہیں جو کروڑ پتی تو ہے لیکن حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی, جن کے پاس دولتوں کا انبار تو ہے وہ زندگی میں عمرہ نہیں کر پائے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک حدیث میں جب کوئی حاجی اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے, لوگوں سے مصافحہ ہو گیا, آخری ملاقات ہے, اب گاڑی میں بیٹھنے جا رہے ہیں, پہلا قدم حاجی نے اپنے گھر سے نکالا ہے, قسم خدا کی وہ قدم اتنا لاجواب ہے. رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی پہلا قدم باہر نکالتا ہے, لوگ جب ملاقات کے لیے کھڑے رہتے ہیں, سب دعائیں مانگتے رہتے ہیں, سب ملاقات کی غرض سے وہاں حاضر رہتے ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں دنیا سمجھتی ہے کہ یہاں صرف انسان ہی موجود ہے اور انسان ہی مصافحہ کر رہا ہے, انسان ہی معانقہ کر رہا ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی پہلا قدم باہر نکالتا ہے تو انسان اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں, ان کے استقبال کے لیے راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں. قسم خدا کی جن کا استقبال فرشتے کریں, جن کے لیے راہوں میں فرشتے کھڑے ہوں, کتنا مقدس انسان ہے وہ, کتنا برکت والا انسان ہے وہ, کتنا معزز انسان ہے وہ. اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو مکان بھی بناؤ, شریعت نے منع نہیں فرمایا, زمین بھی خریدو, شریعت نے منع نہیں فرمایا, گاڑیاں بھی خریدو, شریعت نے منع نہیں فرمایا, لیکن ہو سکے تو ایک بار اگر آپ پر حج فرض ہے تو زندگی میں ایک بار حج کر کے آ جاؤ, کیونکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہے اگر اس نے حج ادا نہ کیا تو اس کی موت ایسا ہو سکتا ہے کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو, اس کی موت آئے, ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر نہ ہو. اللہ اللہ وعید آئی ہے. اسی لیے اے میرے
میرے ملت کے نوجوانوں جن کے پاس مال ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے زندگی میں ایک بار ضرور حج کر کے آئے. اللہ اللہ آگے چلتے ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, جب حاجی حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے قدم بڑھا دیا. اللہ 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 رب العزت قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرماتا ہے, جس نے ہجرت کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اگر راستے میں موت آ گئی, اللہ اللہ سب کی تمنا ہے کہ مسافر مدینہ جب بنے اس دھرتی پر ہماری موت آ جائے. اللہ اللہ نبی ارشاد فرماتے ہیں, نبی کریم نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اللہ اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کعبہ کا طواف کرتے رہے, وہاں کی زیارت کرتے رہے. نبی نے ارشاد فرمایا جیسے ہی اس کا قدم نکلا اب وہ دوسری راہ پر نہیں ہے, دوسرے راستے پر نہیں ہے, بلکہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر موت آ گئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا اجر میرے ذمہ کرم پر ہے. اللہ, اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. کتنا مبارک انسان ہے وہ, کتنا لاجواب انسان ہے وہ, کتنا بے مثال انسان ہے وہ. اے میرے ملت کے نوجوانوں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, اگرچہ کڑوی ہے مگر کہنا ضروری ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی جنتی ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں. حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد اب گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے ہونا, اب کبھی نماز مت چھوڑنا. جو پہلے عادت ہوگی اگر نماز چھوڑنی تو اس عادت کو ختم کر دینا, نمازی بن جانا. جھوٹ غیبت چغلی سے اپنی زبان کو بچائے رکھنا, دوسروں کو ستانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. کسی کی زمین ایک بالشت ایک رتی بھی کسی کی زمین کو غصب نہ کرنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد لوٹ کر آئے ہو, گناہوں سے دھل کر کے آئے ہو, اب تو آپ کو چاہیے کہ نمازی بن جاؤ. آپ کو چاہیے حرام و حلال کی تمیز کرو, آپ کو چاہیے کہ آپ کی زبان ذکر خیر سے تر رہے, آپ کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہماری زندگی گزرتی رہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس طرح سے اپنی زندگی گزاری, یعنی حج کرنے کے بعد اب وہ لغویات سے بچتا رہا, اب گناہوں سے بچتا رہا, نافرمانیوں سے بچتا رہا, تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اب جب اس کی موت آئے گی تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے نیک روح چل, اللہ نے تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. گھر والے تو رو رہے ہوں گے لیکن وہ حاجی مسکراتا ہوا جا رہا ہوگا, گھر والے تو رو رہے ہوں گے لیکن وہ نیک انسان مسکراتا ہوا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر, ایسی موت جس کی آتی ہے وہی عقل مند انسان ہے. یہاں بھی رہو تو رسول کی محبت میں زندگی گزارو, اور یہاں سے جانے کے بعد بھی قبر میں رسول آپ کو پہچان لیا کرے. ایسی زندگی گزارا نا, انشاءاللہ ہم سب کی زندگی اچھی گزرے گی نا, تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر لیں گے, مقبولیت حاصل کر لیں گے. میرے ملت کے نوجوانوں دیکھ رہے ہو نا, علماء کرام کی کثیر جماعت ہے نا. میری عادت ہے کہ میں زیادہ دیر تک نہیں بولتا, کیونکہ اور بھائیوں کا خیال رکھنا ہے نا. اے میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, ہم سے بہتر جید علماء جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, جو ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں, وہ یہاں جلوہ افروز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی گفتگو کچھ دیر ہم سنیں اور برکتیں اور سعادتیں حاصل کرتے رہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں اے اللہ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرتے رہیں. مولا موت کے وقت ہم
ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما. بولیے نا بلند آواز سے آمین. موت کے وقت مولا، کیونکہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو حج بھی بیکار، نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار. خاتمہ بالخیر ہونا ضروری ہے. ایمان پر اگر خاتمہ ہو گیا، اگرچہ ہم سزا بھگتیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. ہمیشہ دعا کرتے رہیے مولا جب بھی ہم مریں تو ایمان پر مریں. اللہ ہم سب کو ایمان پر اور اسلام پر جینے مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجئے بلند آواز سے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ.